نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام اس شہر کے اندر پیدا ہوئے جس شہر کا ایک عجیب ہی رواج تھا کہ اس شہر کے اندر جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے وہ ان بچوں کو گاؤں کے اندر دیہات کے اندر دودھ پینے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام بھی پیدا ہوئے جس سال، اس سال بھی بہت سارے بچے پیدا ہوئے اور بہت ساری خواتین ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آئی تھی کہ انہیں دودھ پلانے کے لیے ہم اپنے گاؤں کے اندر اپنے دیہات کے اندر چلے جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کے اندر، نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی بہت ساری عورتیں آئی، بچے کو دیکھا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو نبی علیہ السلام کو کسی نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام یتیم تھے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اس گھر سے کوئی اجرت نہیں مل سکتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئی تھی، وہ بھی دیکھ کر چلی گئی تھی کیونکہ دنیا کی لالچ تھی کہ اس گھر سے اجرت نہیں مل سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کو اس وجہ سے کوئی عورت نہیں لیتی تھی کہ نبی علیہ السلام یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قسمت عروج پر چڑھ رہی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی عورت بچہ ہی نہیں دیتی تھی۔ کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ بہت کم ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بیچارہ بھوکا رہ جاتا تھا اور دبلا سا کمزور سا تھا، جس کی کمزوری دیکھ کر عورتیں سمجھ جاتی تھی کہ ان کی چھاتیوں میں دودھ کم ہے، کم دودھ کی وجہ سے یہ کمزور ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ پورے دن بچے کی تلاش میں رہی، کوئی بچہ مل جائے، تو جب انہیں کوئی بچہ نہیں ملا تو شام کے وقت جب اپنے شوہر کے پاس گئی، شوہر سے کہا کہ پورے مکہ کے اندر کوئی بچہ نہیں رہا ہے لیکن ایک بچہ ہے وہ یتیم، اس گھر سے کوئی اجرت نہیں مل سکتی ہے، لیکن خالی ہاتھ ہم یہاں سے واپس بھی اگر جائیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا، کیوں نہ کہ ہم اسی بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی سوچ کے تحت حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو لیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سواری یعنی اپنی اونٹ پر جب بٹھاتی ہیں تو اونٹ جب وہاں سے آتی تھی تو بہت آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ سب سے پیچھے پہنچتی ہے مکہ کے اندر۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، رحمت للعالمین سوار ہوتے ہیں، تو اونٹنی اب تیز رفتار سے چلنے لگی۔
تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے ان کی سہیلیاں پوچھنے لگی کہ آپ نے تو سواری نہیں بدلی، سواری وہی ہے تو یہ کیسے تیز رفتار چلنے لگی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں نے سواری نہیں بدلی، لیکن جو اس پر سوار ہے وہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان دونوں بچوں کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عبداللہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی ہیں، ان دونوں کو جب رات کو دودھ پلاتی ہے تو یہ دونوں پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں میں بھی دودھ بڑھ گیا، تو ان دونوں بچوں نے دودھ پیٹ بھر کر پیا اور اس کے بعد سو گئے۔ صبح جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اون سے دودھ نکالنے کے لیے جاتی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میری اونٹ کے تھنوں کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں نکلتا تھا، تو جب اب نکالنے کے لیے دودھ گئی تو دیکھتی ہے کہ اونٹ کے تھنوں کے اندر دودھ سے بھرے ہوئے تھن، تو جب نکالنا شروع کیا تو فرماتی ہے کہ سارے برتن بھر گئے۔ تو حضرت حارث فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہم نے لیا ہے یہ اسی کی برکت سے ہے، ورنہ ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب گھر کے اندر پہنچتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے اندر بھی دودھ بالکل نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہاں کے جو پڑوسی تھے ان کی بکریوں کے بھی دودھ بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا کہ بکریاں آ رہی ہیں تو بکریوں کے تھنوں کو دیکھا تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے۔ تو وہاں کے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے کہ آپ کون سا گھاس ان بکریوں کو کھلایا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بکریاں زیادہ دودھ دیتی ہیں اور ہماری بکریوں کے اندر دودھ ہی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی وہیں لے جایا کرتے تھے گھاس چرانے کے لیے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں گھاس چرتی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بکریوں گھاس کی وجہ سے بکریوں کے اندر دودھ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے بکریوں کے اندر دودھ ہے۔ چنانچہ یہ ساری برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر ظاہر ہوئی، تو اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 سال دودھ پلایا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ کے سپرد کر دوں، جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن وعدہ تھا کہ 2 سال دودھ پلائیں اس کے بعد ہمارے بچہ واپس کر دیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ وعدے کے مطابق حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، اور جاتے جاتے پہلے ہی کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ اس بچے کو میں آپ کے سپرد کر دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو کچھ دیر اور میں اپنے اس بچے کو اپنے پاس رکھوں۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے انہوں نے اجازت دی، اس لیے اجازت دی کیونکہ مکہ کے اندر اس ٹائم ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس بیماری سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 2 سال اور اجازت دی کہ 2 سال آپ اور اس بچے کو اپنے پاس رکھیں۔ کل ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 4 سال رہے۔